یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہا یہ احساس پیدا کر۔ قال فاخبرنی عن الساعة، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجیے۔ قال مل مسئول عنها بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے، چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا۔ لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بحث نہیں کی اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے۔ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی۔ وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیادیں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا۔ قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے۔ تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ، اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت میں۔ تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقیہ صحابی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ ما قبل کے گناہوں کا کفارہ اسلام۔ اس پر ایک روایت دیکھیے جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت ابسط یمینک فلأبایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا۔ جب آگے کیا تو
تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ کالا مالا کا یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالا کا کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کالا تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ قلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے۔ قالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں سے معافی کا سبب ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے، یہ جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا ہوں۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا، وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا صلی اللہ علیہ کو۔ جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا، سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے، بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لیا، اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے، کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا تم نے، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، میری طرف سے تو محفوظ ہے، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی اسلام کی روح۔ اور آج کیا ایک بندہ مسافہ کرتا ہے، ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا؟ جو 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا، وہ یہ دین نہیں تھا، وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر امن کی ضمانت دے، یہ نہیں اوپر سے سلام ہونے سے جڑیں کاٹ دے۔ تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، اور یقیناً یہ روایت سنتے ہی آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات کی ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ اس کو کتاب الایمان کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو، اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت سیئاتوں کا فانتا مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور نے، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا، کچل جائے گا، اسے جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کسی کیفیت یہ ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کریں، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منڈے ہی نہیں مانتے، ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے۔ پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے ربط کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟
قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے. جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبن پیدا ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں ہی پڑ گیا. اپنی حفاظت کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں. اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری. حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر. چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر. یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے. جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر. حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے ارشاد فرمائیے. حضور پھر خاموش ہو گئے. تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ. امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھیں، کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں. پھر کہا یا معاذ، معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے. قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار. حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے. قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے. اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں. کالا اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی. جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں. تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فاخبر بها معاذ عن موتہ تعصما، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. یہاں اعلیٰ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں. کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس نے. حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دو بالا ہوگا. وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا. میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے. وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہذا چھوڑ دو. اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے. جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے. حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے.
جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلے جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ ماہ سیام کے حسین لمحے ہیں، اور یہ 5 دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ خوبصورت دن تھے، اور 5 دنوں حضور کے کرم اور حضور کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے اجالے یہاں پھیلتے رہے۔ 2 دن شدید بارش کے باوجود بھی میں خوش ہوا کہ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لاتے رہے۔ آج دعا کا دن ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے بالخصوص ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں۔ علماء کہتے ہیں دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، لیکن صورت قبولیت کی 4 ہیں۔ یا تو بندہ جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا ایسے ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، بلکہ انسان کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ بندے نے کچھ مانگا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا اور دے دیا گیا۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے فی الفور نہیں دیا جاتا، کچھ وقت کے بعد ملتا ہے۔ اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت ہے جو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی علماء نے بیان فرمائی، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا، پھر بندہ سوچے گا میری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعاؤں کے بدلے مجھے آخرت میں دے دیے جاتے۔ اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم انت ربی وانا عبدک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طہر قلوبنا من كل وصف یبعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وعمتنا للسنة والجماعت والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم یا رب بجاہ نبیک المصطفى ورسولک المرتضى طہر قلوبنا من كل وصف یبعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وعمتنا للسنة والجماعت یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اللهم انت ربی وانا عبدک لا الہ الا انت۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسهل مرادنا ويسر امورنا۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمريدينا ولمن له حق علينا ولجميع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہمارا آخری سہارا، پہلا اور آخری آسرا ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے، اے اللہ انہیں کھویا ہوا مقام دے دے۔ کابل کندھار میں لٹ گئے، اے اللہ ہم دشت لیلا میں لٹ گئے۔ اے اللہ تیرے رسول کی امت گلی گلی رسوا ہو رہی ہے، اوپر سے زلزلے، نیچے سے سیلاب، جائیں تو کہاں جائیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اقرار ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، گنبد خضرا کے مکین کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ کالی کملی والے کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ حضور کی سیاہ زلفوں کا صدقہ معاف کر دے۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اللہ اس چوکھٹ کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ معاف کر دے۔ اے اللہ عمر کی عدالت کا صدقہ معاف کر دے، عثمان کی شجاعتوں کا صدقہ معاف کر دے، مولا علی کی ولایت کا صدقہ معاف کر دے۔ اے اللہ بلال کی اذان کا صدقہ معاف کر دے۔ اے اللہ سلمان کے فقر کا صدقہ معاف کر دے۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فرما دے ہمارے اوپر،
تجھے واسطہ کربلا کے قاری کا، تجھے واسطہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے قاری کا۔ ہے اللہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا صدقہ معاف کر دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ معاف کر دے، حلقے اصغر سے نکلنے والی چیخ کا صدقہ معاف کر دے۔ ہے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، امت کو پھر وہی بانک پن دے دے، عظمت پارینہ دے گے، رفعت رفتہ عطا فرما دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دادا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ الہی اگر قوم مسلم کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ حضور کی امت میں ہونا یہی ہماری لاج کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، جو ظاہر کیے معاف کر دے، جو چھپ کے کیے معاف کر دے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہم نے مالک معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لے، عفو و کرم کا قلم پھیر دے، تو کریم ہے کرم فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں میں خوشحال فرما دے، بے اولادوں کی گودیں ہری کر دے۔ اے اللہ ان کی گود تازہ کر دے۔ اے اللہ اپنے خاص کرم سے رحمت نازل فرما دے، دنیا دین اب بہتر نصیب فرما دے، سوچوں کے زاویے اور خیالوں کے گوشے ٹھیک فرما دے، خیالوں کو طہارت عطا کر دے، زبان کو سچائی دے دے، ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے۔ مالک کسی کے در پہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں غیرت نفس دے دے، اللہ ہمیں غیرت دین دے دے، حمیت اسلام دے دے، اپنے خاص کرم سے ہر بیمار کو شفا دے دے۔ ہمارے محترم حاجی صدیق صاحب کے والد بزرگوار بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ جتنے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ حاجی عبدالرشید صاحب کے لیے بالخصوص دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ اس سلسلہ درس قرآن کا یہاں انہوں نے آغاز کرنا چاہا تھا لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کیا۔ اللہ اس درس قرآن اور اس سے قبل ہونے والے دروس قرآن کے اجالے ان کی قبر میں اتار دے، اور اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ایمان کی حالت میں فوت ہونے والے ہر شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے، قبروں کو وسیع کشادہ منور اور خوشبودار کر دے۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیری نوکری کرتے رہیں۔ اے اللہ درس قرآن کے جو قافلے جہاں جہاں بھی میدان عمل میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں خلوص عطا فرما، ریاکاری سے، تصنع سے، بناوٹ سے، باہمی حسد سے، چپکلٹ سے محفوظ فرما۔ سب کی سوچوں کو پاکیزگی اور نور عطا فرما دے۔ اللہ اگر تیرے در سے کچھ نہ ملا تو کون سی چوکھٹ ہے؟ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ سیلابوں میں پھنسے ہوئوں کی مدد فرما، عذابوں میں پھنسے ہوئوں کی مدد فرما، دکھیوں کے حال پہ رحم فرما، میرے وطن کے چپے چپے کی خیر فرما، میرے ملک کو امن دے دے، میرے ملک کے شہروں، صحراؤں، گوٹھوں، دریاؤں میں امن پیدا کر دے۔ جو ملک کی مانگ اجاڑنا چاہتے ہیں اللہ انہیں برباد کر دے۔ جو بازاروں اور مزاروں پہ حملہ کر رہے ہیں ان کے ناپاک وجود سے وطن کو پاک کر دے۔ اے اللہ اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے۔ تو کریم ہے، کرم کے اجالے من میں انڈھیل دے۔ اے اللہ جو دکھی جو دعا لیے کھڑے ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ جو بیرون ملک ہیں خیریت سے وطن آنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ کاروباری طور پہ پریشان ہیں ان کے کاروبار مستحکم فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار بہتر فرما دے، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما۔ اللہ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، امور خانہ داری کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک اچھی نسل تیار کر کے امت کو دینے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جوانوں کی آنکھوں میں حیا کی بجلیاں بھر دے۔ اے اللہ جوانوں کو حیا کا نور دے۔ اے اللہ ان کی آنکھ نہ بھٹکنے پائے، ان کی سوچیں آوارہ نہ ہو، میری قوم کا یہ سرمایہ ہے لٹنے نہ پائے۔ اے اللہ جوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، مرد و زن کی حفاظت فرما۔
کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، نجات عطا فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ امت کو کوئی محمد بن قاسم دے دے، اے اللہ اس امت کو کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، اس امت کو کوئی حضرت عمر فاروق کا جانشین دے دے، کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، اے اللہ کوئی نور الدین زنگی دے دے، حضور کے گستاخوں کا بیڑا غرق فرما دے۔ اے اللہ جو پوری دنیا پہ حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور تنا رہے ہیں، ان کے سینے چیرنے کی ہمیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کلیجے توڑنے کی قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ ناتواں جانوں کو قوت عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے خاص کرم سے اسلام کا غلبہ فرما، اسلام کا غلبہ نصیب فرما، اسلام کو عظمت رفتہ عطا فرما دے، رفت پارینہ عطا کر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ادارت المصطفیٰ کے ساتھ جو بوڑھے ہیں لیکن جوانوں کی طرح چل رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرما، اور اللہ جو جوان چل رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ جو مائیں بہنیں دعائیں لیے ادارت المصطفیٰ کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ادارے کی خیر فرما۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں جہاں جو بھی ادارہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اور تیرے نبی کے نام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ ہر کی مدد فرما، اے اللہ ہر سچے اور کھرے عالم دین کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔